کوئی مصیبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ بولنا آسان ہے صبر کرو یا صبر کی صفت پیدا کرو، لیکن ہے بہت مشکل کام۔ ابھی مجھے کوئی گھوسا مار دے میں چپ رہوں گا، فوراً طیش میں آ جاؤں گا، آج سینے چڑھا دوں گا۔ بات بات پہ لوگ گالم گلوچ پہ بھی اتر آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے رواداری نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس نہیں ہے۔ صبر کرنے والے کا ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب خوش آمدید۔ آج ہم اس سلسلے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن نوجوان کو کس طرح سے ایک واضح شناخت دیتا ہے، کیا بننا ہے اور کس راستے سے بچنا ہے۔ آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کا ایک اہم کڑی ہے۔ آج ہم بات کریں گے الصابرون کے اوپر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز الصابرون پر بات کریں گے۔ صابرون صبر کرنے والے، اور اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں the patience in hardships and faith۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی پریشانی کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا میں، اور بڑی اہم صفت ہے مومنوں کی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہے نا، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ تو جب آزمائش آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ مومن صابر بندہ ہے کہ نہیں ہے، صبر کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، ہے نا، اور آزما کے دیکھتے ہیں کس طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ خوف سے بھی آزماتے ہیں، فیئر کا ماحول پیدا ہوا ہے، فیئر کے ماحول میں، خوف کے ماحول میں آدمی صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑتا ہے، یا یہ کہ ایسے حالت میں صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ اور جو اللہ نے کہا کہ بھوک کے ذریعے سے بھی ہم آزمائیں گے تم کو، تنگ دستی، کسی کی سروس جا سکتی ہے، جاب لیس ہو سکتا ہے، اس طرح کی صورتحال سے بھی بھوک کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ نقص من الاموال کہا کہ مال تمہارے پاس کم ہوگا، کبھی زیادہ تھا تو کبھی کم ہوا۔ اگر زیادہ تھا تو اس صورتحال میں تمہاری کیا کیفیت تھی، اور مال اگر کم ہو گیا ہے تمہارے پاس تو اس میں تم پریشان ہوتے ہو، بے چین ہوتے ہو، یہی ہے کہ صبر کرتے ہو۔ تو صبر کا دامن ایک مومن بندہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ جانوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، والانفس والثمرات، تمہاری جانیں بھی جا سکتی ہے، تمہارے پھلوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پھلوں کا نقصان کیا ہے یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو کسان ہیں، کاشتکار ہیں، وہ جانتے ہیں، ہے نا۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دینے کا حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دو، ہے نا۔ اور پھر یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اجر و ثواب سے نوازیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بے حساب اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ صبر ایک بہترین اخلاقی صفت ہے، بہترین اخلاقی صفت ہے۔ جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ بڑا ہی باکردار انسان ہوتا ہے، اس کے مورلز اچھے ہوتے ہیں، ہے نا، اور اس کا توکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اچھا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اچھا نہیں ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں گجے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والا جانتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس کوئی مصیبت آئی ہے یا میں بیمار ہو گیا ہوں اور بیماری میری لمبی پکڑ گئی ہے، طول کھینچ گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے بیماری، تو یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ بولنا آسان ہے صبر کرو یا صبر کی صفت پیدا کرو، لیکن ہے بہت مشکل کام۔ ابھی مجھے کوئی گھوسا مار دے میں چپ رہوں گا، فوراً طیش میں آ جاؤں گا، آج سینے چڑھا لوں گا۔ اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں اس کے اوپر چڑھائی کروں گا، اگر میرے اندر طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا بھلا کہوں گا، ہے نا۔ بات بات پہ لوگ گالم گلوچ پہ بھی اتر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ غصے پہ قابو نہیں پاتے، صبر نہیں کر پاتے،
اور اس صفت کے بارے میں یہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، غصے پہ قابو پانا، اور یہ جو صفت ہے وہ اصل میں بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مومن بندے کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی برائی کو اپنی جو بہترین اچھائی ہے، بہترین نیکی ہے، اس سے دفع کر دیتا ہے، اس کو دور کرتا ہے، الجھتا نہیں ہے نا، اپنی بہترین نیکی سے دور۔ لیکن یہ چیز بڑے صبر آزما کام ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، جن کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ وما یلقاها الا الذین الا ذو حظ عظیم، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز بھی ہر ایک کسی کو نصیب نہیں ہوتی، قسمت والوں کو، جو نصیبے والے ہیں، جو قسمت رکھتے ہیں، اچھی قسمت، ان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے صبر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ صبر کے بغیر کسی اعلیٰ تہذیب کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سویلائزیشن ہے لیکن سویلائزیشن کے اندر پیشنس نہیں ہے نا، ایک دوسرے کے لیے رواداری نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس نہیں ہے، تو سویلائزیشن جو ہے وہ اعلیٰ صفت سویلائزیشن نہیں ہو سکتی، وہ تہذیب جو ہے اچھی تہذیب نہیں ہو سکتی۔ وہاں لوگ بات بات پہ آپس پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، ہاتھا پائی کر رہے ہوں گے، معاشرہ پوری طرح سے تہس نہس ہو رہا ہوگا۔ اس لیے صبر کے ذریعے سے یہ تہذیب کو بنانے کا بھی صبر جو ہے ایک ذریعہ ہے۔ صبر کے ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ جمالیاتی احساس ہے، یہ مطلب ایک طرح کا احساس ہے، اور بڑا ہی خوبصورت احساس ہے وہ جو بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے صبر کے ذریعے سے۔ صبر کرنے والے کا ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے وہ، اور اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے گردے والا کام ہے یہ، تو یہ تنگی والا کام نہیں ہے نا، خاموش رہ جانے والا کام نہیں ہے۔ خاموشی تو ٹھیک ہے لیکن خاموشی ایک حد تک ہے نا، خاموشی ایک حد تک ہوگی، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی تو وہاں تو پھر بندہ خاموش نہیں ہوگا نا، ہے نا۔ اصل میں واقعات سناؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں کچھ اور بھی لوگ تھے جو بدتمیز قسم کے لوگ تھے، کفار اور مشرکین تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جو ہے وہ گالیاں بھی دے رہے تھے، غیر مہذب الفاظ جملے استعمال کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، طنز تانے دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، صبر کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ان سے صبر نہیں ہوا، تو پھر جواباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دے دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مجلس سے اٹھ کے نکلے اور آگے بڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ وہ اس قدر آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور کیسی کیسی واہیات باتیں کر رہا تھا، اور آپ بھی خاموش تھے اور میں بھی خاموش تھا، ہم نے ایک حد تک اس کو برداشت کیا، لیکن جب میں نے جواب دیا اس کو تو آپ اس مجلس سے اٹھ کے چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری جانب سے، ہماری جانب سے اس کا جواب اللہ کے فرشتے دے رہے تھے، لیکن جب تم نے بولنا شروع کر دیا تو اللہ کے فرشتے خاموش ہو گئے، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، ہے نا۔ تو یہ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ صبر اصل میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بڑی حسین چیز ہے، اس کا تعلق احساس ہے، اٹس اے بیوٹیفل تھنگ، اٹس بیوٹیفل، ہے نا۔ یہ ایک احساس ہے جو بڑا ہی خوبصورت احساس ہے، اور صبر سے ذہن اور فکر اور آدمی کی کوششیں، اس دنیا میں اس کی بھاگ دوڑ، اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، ایکسپینشن ملتا ہے اس کو، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، دنیا کہہ رہی کہنے تو وہ اپنے کام آگے کرتے چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے یا سورہ فرقان میں ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ منہ لگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا، سلام کیا اور آگے بڑھ گئے۔
صبر آدمی مصائب میں صبر کرتا ہے نا، صبر آدمی مصائب میں کرتا ہے۔ آدمی کی زندگی دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو آرام اور عیش ہوگا، یا تو مصیبتیں ہوں گی، ہے نا، تنگ دستی ہوگی، تنگ حال ہوگا۔ دونوں صورتوں میں آدمی جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے لیے انتقامی جذبہ ابھر رہا ہو، ایک آدمی کے اندر انتقامی جذبہ ابھر رہا ہوتا ہے۔ جب انتقامی جذبہ، ریونج جب اندر ابھر رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے صابر انسان کا، وہ اگر صبر کرتا ہے تو کامیاب ہے۔ غصے پر قابو پا جانا، ہے نا، عام طور پہ آسان نہیں ہے، لیکن صابر انسان غصے کے اوپر جو ہے وہ قابو پاتا ہے۔ اور صبر جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ صبر علی الطاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی بندگی میں صبر۔ مثال کے طور پر رمضان میں روزے کی حالت میں آپ ہیں، ٹیمپریچر بہت خراب ہے، روزہ رکھنے کی کیفیت نہیں ہے، لیکن آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آؤٹ ڈور کام کر رہے ہیں لوگ، مزدور ہے، آؤٹ ڈور کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، روزہ ہے، وہ صبر کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اور روزہ توڑے گا نہیں۔ ایک قطرہ پانی اس کے حلق سے نیچے اترنے کی ہمت نہیں کرے گا، یہ ہے صبر، اطاعت میں صبر۔ حج، بزرگ لوگ، عمر رسیدہ لوگ، جسم جواب دے چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جاتے ہیں، کیا کریں؟ اس لیے کہ ان کی حیثیت اس وقت بنی جب وہ اس عمر کو پہنچے۔ جوانی کی حالت میں ان کی حیثیت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، پیسوں کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، ہے نا۔ اب اس استطاعت میں آئے تو وہ پہنچے وہاں پر، لیکن صبر، اللہ کی اطاعت پر انہوں نے صبر کیا، اس لیے کہ وہ فرض تھا، اس کو ادائیگی کے لیے وہ لوگ نکلے۔ اور صبر جو ہے آدمی کرتا ہے مصیبت کی حالت میں، یا یہ ہے کہ معصیت کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، جی اکسا رہا ہے، شیطان اکسا رہا ہے، جی چاہ رہا ہے گناہ کرے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ سے پرہیز کر لیتا ہے وہ۔ اور صبر جو ہے معصیت میں صبر، وہ بھی گناہ سے صبر ہے۔ اور پھر صبر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ کہا گیا نا۔ حضرت لقمان نے جو نصیحت کی تھی اس میں یہ بات تھی کہ صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو تم کرنے جاؤ گے اس میں تم کو تکلیفیں پہنچے گی، ما اصابک، جو کچھ بھی تم کو پہنچے ان حالت میں تم کو صبر کرنا چاہیے۔ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا ذکر تو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ عصر میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، خسران سے بچے ہوئے ہیں، جو حق کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ظلم تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ میں بھی ہو رہا تھا نا۔ اگر ٹھیک ہے ظلم کا جواب دینا چاہیے، ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم ظالم کو روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، ہے نا۔ تو اگر تم اس حیثیت میں پہنچ گئے ہو، اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ سکو، تو ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو، اس کا ہاتھ پکڑو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے، ورنہ اس صورتحال میں ہم کو صبر کرنا پڑے گا، اس صورتحال میں ہم کو صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، مکہ کی زندگی کے واقعات آپ کو معلوم ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا تھا، اور وہ بھی ننگی پیٹ لٹا دیا گیا تھا، کپڑے اتار کر کے لٹا دیا گیا تھا، کہ چمڑی ادھڑ گئی، چربی پگھلی، ہے نا۔ اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور تمہاری جگہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سزا، ہم ان کو پکڑیں گے۔ حضرت خباب بن ارت نے یہ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ خود کے لیے انہوں نے برداشت کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول، حب رسول اور محبت رسول میں وہ اپنے آپ کو انہوں نے قربان کیا، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور پھر اصبروا یا آل یاسر، وہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اے آل یاسر تم صبر کرو، موعدکم الجنہ، تم سے تو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو وہ زمانہ تھا جہاں پر ہم کو طے کرنا ہوگا
کہ کس موقع پر ہم کو صبر کرنا چاہیے اور کہاں ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم ظالم کا ہاتھ روک سکیں. اور اگر آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ ظالم کا ہاتھ روک سکیں اور ظالم کو ظلم سے روک سکیں، اور اگر آپ پھر وہاں پر اگر ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے ہیں تو پھر یہ صبر نہیں ہے، یہ غلطی نہیں، یہ غلطی ہے بلکہ یہ بزدلی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور روزہ، نماز اور صبر سے جو ہے مدد حاصل کرو. جزاک اللہ خیر.